وہ مدین کا ایک مصروف دن تھا۔ بازار میں شور تھا، ترازو بج رہے تھے، سودے طے ہو رہے تھے اور ہر شخص نفع بڑھانے کی فکر میں گم تھا۔ اسی ہجوم میں ایک شخص آہستہ آہستہ آگے بڑھا، چہرے پر وقار، آنکھوں میں درد، آواز میں ایسی تاثیر تھی جو دلوں کے پردے ہلا دے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو مٹا دیا جا چکا تھا۔ زمین پر ان کی اجڑی ہوئی بستیاں خاموش گواہ بن چکی تھیں کہ جب گناہ حد سے بڑھ جائے تو اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے، مگر انسان جلدی بھول جاتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد ایک اور قوم ابھری، بظاہر تو دیندار، خوشحال اور طاقتور، مگر اندر سے دھوکے، لالچ اور ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ یہ تھے قوم مدین۔ قوم مدین کوئی معمولی قوم نہ تھی۔ بظاہر وہ مذہبی، مہذب اور خوشحال نظر آتی تھی، مگر حقیقت میں ان کے دل لالچ، فریب اور ظلم سے بھرے ہوئے تھے۔ قوم مدین کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان واقع تھا۔ یہ جگہ تجارتی رستوں کا مرکز تھی۔ قافلے یمن سے شام اور شام سے مصر اسی رستے سے گزرتے تھے۔ اسی وجہ سے تجارت ان کا سب سے بڑا ذریعہ معاش تھی۔ بازار ہمیشہ آباد رہتے، دولت کی فروانی تھی، مگر دولت کے ساتھ ساتھ لالچ بھی بڑھ گیا تھا۔ قوم مدین کے لوگ اللہ کو مانتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے تھے، مگر ان کی دینداری صرف زبان اور عبادت گاہ تک محدود تھی۔ بازار میں پہنچتے ہی انصاف ختم ہو جاتا، ایمان تول میں کمی ہو جاتی، سچ جھوٹ میں بدل جاتا۔ قوم مدین کا سب سے بڑا گناہ ناپ تول میں کمی تھا۔ وہ وزن ہلکا رکھتے، پیمانے چھوٹے بناتے، کمزور گاہکوں کو لوٹتے۔ یہ سب کچھ وہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے کرتے تھے۔ قرآن نے اسی گناہ کو خاص طور پر نمایاں کیا۔ یہ لوگ قافلوں کو دھمکاتے، راستوں میں ڈراؤنے پہرے لگاتے اور سچ بولنے والوں کو روکنے کی کوشش کرتے۔ قوم مدین میں جھوٹ کو ہوشیاری سمجھا جاتا، دھوکے کو کاروباری عقل، ظلم کو طاقت اور نبی کی نصیحت کو کمزوری سمجھا جاتا۔ یہی وہ ذہنیت تھی جس نے انہیں تباہی کی طرف دھکیلا، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نبی کو بھیجا جس کی زبان میں تاثیر تھی، جس کے الفاظ دلوں کو ہلا دیتے تھے۔ یہ تھے حضرت شعیب علیہ السلام، جنہیں بعد میں خطیب الانبیاء کہا گیا۔ جو شخص حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لاتا، اس کا مذاق اڑایا جاتا، کاروبار بند کر دیا جاتا اور اس کا سماجی بائیکاٹ کیا جاتا۔ قوم مدین کی حقیقت یہ تھی کہ ان کا مسئلہ لا علمی نہیں تھا، بلکہ ضد، لالچ اور غرور تھا۔ وہ مدین کا ایک مصروف دن تھا۔ بازار میں شور تھا، ترازو بج رہے تھے، سودے طے ہو رہے تھے اور ہر شخص نفع بڑھانے کی فکر میں گم تھا۔ اسی ہجوم میں ایک شخص آہستہ آہستہ آگے بڑھا، چہرے پر وقار، آنکھوں میں درد اور آواز میں ایسی تاثیر جو دلوں کے پردے ہلا دے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ لوگ انہیں جانتے تھے، انہیں سچ بولنا، ایمانت دار اور عبادت گزار بھی سمجھتے تھے، اسی لیے جب وہ بولے تو سارا بازار خاموش ہونے لگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام ایک اونچی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے میری قوم مدین، ذرا میری بات غور سے سنو۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے تمہیں رزق دیا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کچھ نے سر ہلایا، کچھ نے ناگواری سے منہ موڑا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے بات کو اصل مسئلے کی طرف موڑا، اور اے میری قوم، ناپ تول پورا کرو، لوگوں کو ان کا حق کم دے کر نہ لوٹو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اس کے بعد کہ اس میں اصلاح کی جا چکی ہے۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو۔ یہ سن کر بازار میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک تاجر جو بڑا مالدار تھا آگے بڑھا اور بولا، اے شعیب، ہم برسوں سے یہی کاروبار کرتے آ رہے ہیں، یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، کیا تم ہمیں ہمارے فائدے سے روکنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دی۔ ایک اور سردار طنز سے ہنسا اور بولا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں اور اپنے مال میں بھی اپنی مرضی نہ کریں؟ واقعی تم بڑے بردبار اور عقل مند ہو۔ یہ تعریف نہیں تھی بلکہ تمسخر تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے نہ آواز بلند کی، نہ غصہ کیا، نہ ہار ٹھہراؤ سے فرمایا، اے میری قوم، ذرا سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، تو کیا میں تمہیں وہی کرنے کا حکم دوں گا جس سے خود روکا گیا ہوں؟ پھر تھوڑا توقف کیا اور فرمایا، میں تم سے فساد نہیں، صرف اصلاح چاہتا ہوں، اور میری توفیق اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی آواز میں درد گہرا ہو گیا، اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے جو نوح، ہود اور لوط کی قوم کو پہنچا۔ لوط کی بستی تم سے کچھ دور ہی تو ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے، سو توبہ کرو، بے شک میرا رب بڑا مہربان ہے۔ بازار پھر شور سے بھر گیا۔ کوئی کہنے لگا، یہ ہمارے کاروبار کو تباہ کر کے چھوڑے گا۔ کوئی بولا، یہ نبی بننے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور کوئی ہنستا ہوا کہنے لگا، اگر یہ سچ ہے تو عذاب کیوں نہیں آتا پھر؟ حضرت شعیب علیہ السلام خاموشی سے واپس لوٹ گئے، لیکن ان کے الفاظ بازار میں گونجتے رہے۔ بازار کے ایک کونے میں چند سردار اکٹھے کھڑے تھے۔ ایک نے طنزیہ کہا لگایا اور بلند آواز میں بولا، لوگوں، سنا تم نے؟ شعیب کی نماز اب ہمیں ناپ تول بھی سکھائے گی۔ لوگ ہنس پڑے۔ پھر وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف مڑ کر بولا، اے شعیب،
کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے چھوڑ دیں اور اپنے مال میں بھی اپنی مرضی نہ کریں؟ ایک اور شخص جو خود کو بڑا عقلمند سمجھتا تھا آگے آیا اور بولا، واقعی شعیب تم تو بڑے بردبار اور نیک انسان ہو، مگر یہ باتیں ہمارے کام کی نہیں، دنیا ایسے نہیں چلتی۔ یہ جملہ زہر میں لپٹا ہوا مذاق تھا۔ ایک تاجر بولا، دیکھو شعیب، تم اپنی عبادت کرو، ہم تمہیں نہیں روکتے، لیکن ہمارے کاروبار میں مداخلت مت کرو۔ دین مسجد تک ٹھیک ہے، بازار میں نہیں۔ لوگوں نے زور زور سے تالیاں بجائیں۔ ایک سردار نے بات کو اور آگے بڑھایا، اصل بات یہ ہے شعیب، تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے پیچھے چلیں اور تم ہمارے سردار بن جاؤ، یہ اصلاح نہیں، اقتدار کی خواہش ہے۔ یہ الزام سن کر مجمع خاموش ہو گیا۔ سب حضرت شعیب کا جواب سننے لگے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آہستگی سے سر اٹھایا، آنکھوں میں رنج تھا، آواز میں لرزش نہیں۔ اے میری قوم، کیا میں تم سے کوئی اجرت مانگتا ہوں؟ کیا میں تمہارے مال میں سے کچھ چاہتا ہوں؟ میں تو وہی کہتا ہوں جس کا حکم مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ اور پھر فرمایا، میں تمہیں وہ کرنے کو نہیں کہتا جس سے خود رک جاؤں۔ میرا مقصد نہ اقتدار ہے نہ دولت، بلکہ صرف اصلاح ہے۔ ایک بدبخت ہنستے ہوئے بولا، اے شعیب، بہت ہو گئی نصیحت، اگر تم سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ نا جس سے ہمیں ڈراتے رہتے ہو۔ لوگ زور زور سے ہنسنے لگے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میری مخالفت تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے جو نوح، ہود اور لوط کی قوم کو پہنچا۔ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مگر طنز کی دیوار اتنی اونچی ہو چکی تھی کہ نصیحت اس سے ٹکرا کر لوٹ جاتی۔ قوم کے سرداروں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بولے، یہ شخص ہمارے نظام کو برباد کر دے گا، اگر آج اسے نہ روکا گیا تو کل سب ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اور یہیں سے دشمنی نے کھلے انکار کی شکل اختیار کر لی۔ مدین کی گلیاں آج غیر معمولی طور پر خاموش تھیں، بازار بند تھے، ترازو لٹک رہے تھے، مگر سرداروں کے دل غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اب نصیحت نہیں رہی تھی، بلکہ ان کے مفاد کے خلاف اعلان جنگ بن چکی تھی۔ قوم کے بڑے سردار ایک وسیع ہال میں جمع ہوئے۔ ایک سردار نے کہا، یہ شعیب ہمارے کاروبار کو برباد کر دے گا، لوگ اسی کی باتیں سننے لگیں گے۔ دوسرا سردار بولا، اگر آج اسے نہ روکا گیا تو کل ہر کوئی ہمارے ناپ تول پر سوال اٹھائے گا۔ تیسرا سردار غصے سے بولا، ہمیں اب نرم لہجہ چھوڑنا ہوگا، ڈرانا پڑے گا، ورنہ یہ شخص باز نہیں آئے گا۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ اگلے دن حضرت شعیب علیہ السلام کو بازار کے چوراہے پر بلایا گیا۔ لوگوں کا ہجوم تھا، سردار آگے کھڑے تھے۔ قوم کا سردار اونچی آواز میں بولا، اے شعیب، ہم نے بہت صبر کر لیا، اب آخری بات سن لو۔ پھر دھمکی دی گئی، یا تو تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ یا ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اس بستی سے نکال دیں گے۔ لوگوں میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ ایک اور سردار آگے بڑھا، شعیب، تم تو اکیلے کچھ نہیں، لیکن تمہارے کمزور پیروکار ہمیں زیادہ خطرناک لگتے ہیں۔ اور پھر سردار ایمان والوں کی طرف دیکھ کر بولے، اگر تم نے شعیب کا ساتھ نہ چھوڑا تو تمہارا کاروبار بند کر دیا جائے گا، تم پر زمین تنگ کر دی جائے گی۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، ظلم کی ابتدا تھی۔ ایک بد زبان شخص چیخ اٹھا، اے شعیب، اگر تم ہمارے قبیلے سے نہ ہوتے تو آج ہم تمہیں زندہ نہ چھوڑتے۔ یہ سن کر مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سکون سے فرمایا، کیا تم ہمیں زبردستی اس دین میں لوٹانا چاہتے ہو جس سے اللہ نے ہمیں نجات دی ہے؟ پھر نہایت مضبوط لہجے میں فرمایا، اگرچہ تمہیں یہ ناپسند ہے، مگر ہم کبھی تمہارے دین میں واپس نہیں جائیں گے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ سردار غصے سے لال ہو گئے۔ ایک سردار بولا، تو سن لو شعیب، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر ایسی سختی کریں گے کہ تم خود اس بستی کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے شور مچایا، ہاں نکال دو اسے، مدین میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی آواز میں درد تھا، اے میری قوم، میری دشمنی تمہیں اندھا نہ کر دے، میں تمہیں تباہی سے بچانا چاہتا ہوں، اللہ سے ڈرو، ورنہ وہ دن آئے گا جس کا پلٹنا ممکن نہ ہوگا۔ مگر لوگوں کے دل تو پتھر کے بن چکے تھے۔ حضرت شعیب اور ان کے ساتھی خاموشی سے وہاں سے لوٹ گئے۔ پیچھے ہنسی، دھمکیاں اور غرور رہ گیا، اور آسمان پر اللہ کا فیصلہ لکھ لیا گیا۔ مدین کی فضاؤں میں عجیب سی گھٹن تھی، ہوا جیسے رک گئی ہو، آسمان پر بادل منڈلا رہے تھے اور زمین کسی آنے والے ہولناک لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے نبی آخری مرتبہ اپنی قوم کو پکارنے والے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دوبارہ قوم کے مجمع میں کھڑے ہو کر چہرے پر درد، آنکھوں میں آنسو اور آواز میں آخری امید کے ساتھ کہا، اے میری قوم، میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، میں نے تمہیں دن رات سمجھایا، نرمی سے بھی سختی سے بھی۔ لوگ خاموش تھے، مگر دلوں میں پھر بھی غرور تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، ناپ تول پورا کرو، لوگوں کا حق مت مارو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ ایک شخص تجزیہ ہنسی کے ساتھ بولا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ تم ہمیں ہمارے کاروبار سے دور کر دو؟ یہ سن کر لوگ ہنسنے لگے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے یہ کبھی نہیں کہتا کہ تم اپنا کاروبار چھوڑ دو، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم حلال کماؤ اور ظلم سے باز آ جاؤ۔ پھر نہایت رقت سے کہا، مجھے تم پر وہ دن آتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو قوم نوح، عاد اور سمود پر آیا تھا، کیا تم بھی انہی میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ قوم کے سردار آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، یا تو تم خاموش ہو جاؤ یا ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے۔ ایک اور بولا، ہم پر عذاب لانے کی دھمکی دیتے ہو، اگر سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ۔
اور یہی وہ جملہ تھا جس کے بعد رحمت کے دروازے بند ہونے لگے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں خبردار کر دیا تھا، اب میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے، وہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پھر ایمان والوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اللہ کے حکم سے اس بستی کو چھوڑ دو، اب یہاں عذاب آنے والا ہے۔ ایمان والے خاموشی سے نکل گئے۔ اگلے دن مدین پر شدید گرمی مسلط ہو گئی، ہوا جلنے لگی، سانس لینا مشکل ہو گیا، سورج آگ برسانے لگا، لوگ چیخ اٹھے، ایسی گرمی ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ پھر اچانک ایک سیاہ بادل نمودار ہوا تو لوگ خوش ہو گئے اور خوشی سے کہنے لگے، دیکھو بادل آ گیا، اب بارش ہوگی، ہمیں ٹھنڈک ملے گی۔ سب لوگ اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ اچانک بادل سے آگ برسنے لگی، زوردار چیخ سنائی دی اور زمین زلزلے سے لرز اٹھی، ہر طرف تباہی تھی۔ لوگ چیختے تھے، اے شعیب ہمیں بچا لو، ہم مانتے ہیں، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ چند لمحوں میں مدین ایک ویران قبرستان بن چکا تھا، گھر الٹے پڑے تھے، لاشیں زمین پر گری تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام واپس آئے، تباہ شدہ قوم کو دیکھ کر فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، میں تمہارا خیر خواہ تھا، مگر تم نے نہ مانا۔ اور یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔